اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی حصہ دوم اور باب دوم۔ ہمارے اس باب میں انہوں نے جملوں کی ایک لحاظ سے دو قسمیں کی۔ 7 ایسے جملے تھے جن کے لیے کہا کہ محلاً کوئی اعراب نہیں ہے، یعنی اس جملے کو آپ محلاً مرفوع بھی نہیں کہہ سکتے، منصوب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، خلاصہ کہ آپ کہیں گے اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ پھر آج فرماتے ہیں کہ 7 ایسے جملے ہیں جن کا محلاً اعراب ہے۔ گویا کہ وہ جملے جن کا محلاً اعراب نہیں اور وہ جملے جن کا محلاً اعراب ہے تعداد کے لحاظ سے ایک جتنے ہیں، لیکن آپ آج پڑھیں گے کہ اگر ایک جملے کا ہم اعراب مان لیں کہ جملہ فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے، حالانکہ اکثر علماء کہتے ہیں فاعل واقع نہیں ہو سکتا، اگر آپ کہیں گے کہ جملہ فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے تو پھر جن جملوں کا محلاً اعراب ہوگا وہ 7 نہیں بلکہ 8 ہو جائیں گے۔ تو فی الحال تو ہم 2-3 وہ مشہور باب پڑھتے ہیں جن کا محلاً اعراب نہیں ہے۔ سب سے پہلا جملہ جس کا محلاً اعراب ہے وہ جملہ جو خبر واقع ہوتا ہو، اس کا محلاً اعراب ہوتا ہے۔ کس کی خبر واقع ہوتا ہو اور اس کا محلاً کیا اعراب ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مبتدا کی خبر واقع ہوگا تو اس کا محلاً اعراب رفع ہوگا، جیسے زید ضرب غلامہ، ٹھیک ہے، زید نے اپنے غلام کو مارا، زید مبتدا، ضرب غلامہ اس کی خبر جو کہ محلاً مرفوع ہے، ٹھیک۔ یا وہ جملہ حروف مشبہہ بالفعل کی خبر واقع ہو، ان زیدن ضرب غلامہ، ٹھیک، تو یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ زیدن تو ان کا اسم ہے جو کہ محلاً منصوب ہے، ٹھیک ہے، اور ضرب غلامہ یہ خبر ہے کس کی؟ ان کی، جو محلاً کیا ہے؟ مرفوع۔ زیدن لفظاً منصوب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا اسم ہے اور ان کی خبر محلاً مرفوع ہوگی۔ اچھا، اور اگر خبر ان نواسخ کی ہو جو اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں تو اس جملے کو ہم محلاً منصوب مانیں گے۔ کان زید ضرب غلامہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر زید جو ہے کانا کا اسم ہے اور ضرب غلامہ یہ کانا کی خبر ہے جو کہ محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ میرے خیال میں اتنا زیادہ آپ کو بور نہیں کروں۔ یہ پہلا جملہ۔ دوسرا جملہ جو حال واقع ہوتا ہو، جاءنی زید وہو یرکب، مثال اپنی بناتا ہوں، ٹھیک ہے، آیا زید در حالی کہ وہ سوار ہو رہا تھا مثلا، یا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ در حالی کہ تم نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی 4-5 مثالیں دی ہیں حال کی، تو یہ حال جو ہے محلاً کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ اگر مفرد ہو پھر تو لفظاً منصوب ہوگا، اگر جملہ ہوگا تو اس کو ہم جو ہے کیا ہے وہ محلاً منصوب مانیں گے۔ پھر حال کی آپ اقسام پڑھ چکے ہوں گے، یہاں پر حال کے لیے پھر 2-3 لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حال جو ہے یہ متداخل ہے، یہ حال جو ہے جناب متعدد ہے، اور یہ حال مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ متداخل کس حال کو کہتے ہیں اور مترادف کس حال کو کہتے ہیں اور جو ہے کیا ہے متعدد کس حال کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ غالباً تینوں نام وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر 2 حال آئے ہوں۔ کیا آئے ہوں؟ 2 حال آئے ہوں۔ جہاں پر ایک ہی لفظ اپنے ما بعد کے لیے ذوالحال ہو
اور اپنے ما قبل کے لیے حال ہو. کیا؟ ایک ہی لفظ ما بعد کے لیے کیا ہو؟ ذوالحال. ٹھیک ہے. اور ما قبل کے لیے کیا ہو؟ حال ہو. تو اسے حال جو ہے کیا ہے جناب متداخلان کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے ذوالحال ایک ہی ہو، اس کے حال دو ہوں. زید آیا در حالی کہ وہ سوار تھا، در حالی کہ وہ کھا رہا تھا. حال دو ہیں، ذوالحال ایک ہے. تو ان دو حالوں کو کیا کہیں گے؟ مترادفین. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے کیا ہے ذوالحال مختلف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو متعدد کہیں گے. بات واضح ہوگی. اچھا، پھر ایک لفظ ہے من ذکر. ٹھیک ہے. وہ تو مزید عبارت میں پڑھیں گے. فرماتے ہیں کہ من ذکر بھی ذوالحال ہو سکتا ہے فلاں لفظ کا. کسی معترض نے چھپ سے اعتراض کیا، چھپ کے، کہ بھئی ذکر کیا ہے؟ نکرہ. ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، تو آپ اس کو ذوالحال کیسے مانیں گے؟ کہتے ہیں کہ جی ہاں، ذوالحال کے لیے معرفہ ہونا ضروری ہے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں جس میں نکرہ بھی ذوالحال ہو سکتا ہے. جب نکرہ حرف نفی کے بعد ہو تو ذوالحال ہو سکتا ہے. یہاں پر ذکر جو ہے کیا ہے؟ حرف نفی کے بعد ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب نکرے کو محدود کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا دائرہ محدود کیا جائے تو بھی وہ ذوالحال بن سکتا ہے. یہاں پر ذکر سے مراد ہر ذکر نہیں بلکہ مثال ذکر خدا مراد ہے، تو اس حوالے سے محدود ہو گیا، لہذا اس کو ہم ذوالحال بنانا چاہیں تو ذوالحال بنا سکتے ہیں. یہ دو جملے پورے ہو گئے. تیسرا جملہ بھی میرے خیال تھوڑا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے وہ محلاً منصوب ہوتا ہے. وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے وہ محلاً منصوب ہوتا ہے. پھر اس کی دو تین انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں. میں ایک ہی مثال پہ اکتفا کر کے پھر ہم عبارت پڑھیں گے. فقال لہو، عید غدیر کا واقعہ ہے. رسول اکرم نے فرمایا علی کو، قم یا علی، اٹھو اے علی، فإننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا، بتحقیق کہ میں راضی ہو گیا ہوں کہ میرے بعد تم امام بھی ہو اور تم کیا ہو؟ ہادی بھی ہو. اب یہ جو کہا گیا ہے کہ قم یا علی، اے علی تم اٹھ کھڑے ہو، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں جو ہے کیا ہے فإننی رضیتک من بعدی، یہ جملہ جو ہے کیا ہے مثلا قم کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک. یا قال کے لیے مفعول ہے، قم کو بھی چھوڑے. ٹھیک. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے موارد ہیں جس میں بعض علماء کہتے ہیں کہ جملہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، نائب فاعل بھی ہو سکتا ہے. بہرحال فاعل کی صورت میں، نائب فاعل کی صورت میں پھر وہ جملہ اب منصوب نہیں ہوگا محلاً، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا. بات واضح ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجمل التی لہا محل من الاعراب، وہ جملے جن کا محلاً اعراب ہوتا ہے. وہی، اور یہ جملے، ایزن نیز، بھی، پن، سبعن، کتنے ہیں؟ 7 ہیں. الجملۃ الاولی، پہلا جملہ، الواقعۃ خبرا، وہ جملہ جو خبر واقع ہوتا ہے. کس کی؟ فرماتے ہیں دیکھیں پہلے ہم اس کو مستدل ہے کو دیکھیں گے. مبتدا کا لفظ بھی میں نہیں کہوں گا، کیونکہ مبتدا کہوں پھر تو نواسخ والا بحث ہی ختم ہو جائے گی. وہ موضعہا، ہاں کی ضمیر کہاں جائے گی؟ جملے اولیٰ کی طرف. اس جملے اولیٰ کا محل کیا ہے؟ رفع، رفع ہے، فی بابے، 2 بابوں میں. بابے تسنیہ ہے، اس کا نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. مبتدا کے باب کی خبر بھی مرفوع ہوگی، وَإِنَّ، ان کی خبر بھی جو کیا ہے وہ مرفوع ہوگی. وَنَصْبٌ، اور اسی جملے خبر کا جو جملہ خبر واقع ہو رہا ہے یہ محلاً منصوب ہوگا کافی باب ہے، 2 باب میں. کون سے 2 باب ہیں؟ کان اور کاد. کان کا نام کیا رکھیں گے؟
اور کاد کا ٹھیک ہے. واختلف فی النحو. اچھا اب فرماتے ہیں جہاں پر مبتدا کے بعد جملے انشائیہ آ جائے اس میں اختلاف کیا گیا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہو سکتا. مصنف نے تو پچھلے درسوں میں ثابت کیا تھا کہ خبر واقع ہو سکتا ہے. اختلاف کیا گیا ہے فی نحو. نحو کا مطلب یہ کہ ہر جگہ یہ مثال کا ہونا ضروری نہیں، جو بھی اس قسم کی ہو، جیسے زیدن اضرب ہو، اے زید تو اسے مار، وَأَمْرٌ هَلْ جَاءَكَ کیا امر تیرے پاس آیا. فقیل محل الجملۃ التی بعدها المبتدأ، ٹھیک ہے، رفع. کہا گیا ہے وہ جملہ التی بعد المبتدا، بعدہ میں خامخواہ کہا گیا، التی وہ جملہ جو کہ مبتدا کے بعد ہے، زید کے بعد ہے اور امر کے بعد ہے، رفع. ایک قول کے مطابق یہ محلاً مرفوع ہے. کیوں؟ علی الخبریت، کیوں یہ خبر واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہو صحیح ہو، اور یہی بات رفع والی صحیح ہے. وقیل نصب، اور دوسرا قول کہتا ہے کہ یہ جملہ جو ہے محلاً منصوب ہوگا. کیوں؟ بقول مضمر، یہاں پر ایک مادہ قول تقدیر میں ہے، وہو الخبر، حقیقت میں وہی خبر ہے. مثلا زید مقول لہو اضرب ہو، یا قیل لہو اضرب ہو. ٹھیک ہے. زید کو کہا گیا کہ تو اس کو مار. ٹھیک ہے. امر کے لیے کہا گیا کہ کیا وہ تیرے پاس آیا ہے. بناء علی ان الجملۃ الانشائیۃ لا تکون خبرا. بھائی ہم نصب والی بات کی طرف کیوں جائیں؟ کہتے ہیں یہ بنا رکھتے ہوئے کہ جملہ انشائیہ خبر واقع نہیں ہوتا. وقد مر ابطالہ یرحمک اللہ، در حالی کہ اس نظریے کا بطلان جو ہے کیا ہے وہ گزر چکا. پہلا جملہ پورا ہو گیا. الجملۃ الثانیۃ، دوسرا جملہ جس کا محل اعراب ہوتا ہے. الواقعۃ حالا، وہ جملہ جو کیا واقع ہوتا ہے؟ حال واقع ہوتا ہے. وہ موضعها، اس جملے ثانیہ کی محل کیا ہوتی ہے؟ نصب، نصب ہوتی ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُوا. ٹھیک ہے. شاہد مثال ہماری بیٹا اس میں ہے کہ تستکثرو یہ حال ہے. ٹھیک ہے. اکیلا حال نہیں ہے، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر حال واقع ہوا ہے. کس کا؟ تمنن کے فاعل کا. ٹھیک ہے. اور یہ محلاً منصوب ہے. اور حسان صاحب کا قول ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں، من کان بات علی فراش محمد، وہ ہستی جو سوئی تھی رسول اکرم کے بستر پر، وہ محمد در حالی کے محمد صاحب اسرا، ٹھیک ہے، وہ گئے. ٹھیک ہے. اسرا ذہب یا سیر کی معنی ملے، یا ام الغارہ. اب یہ ام الغارہ کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے. خوب. شاہد مثل ہماری کس میں ہے کہ وہ محمد اسرا، یہ جملہ جو کہ حال ہے اور محلاً منصوب ہے. ومن ہو کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یعنی اسی حال والے مورد میں سے ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ما یاتیہم من ذکر من ربہم، کوئی بھی ان کے بعد اللہ کا ذکر نہیں آتا، محدثن، وہ ذکر جس کو بیان کیا جا رہا ہے، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے ہیں، وہم یلعبون، در حالی کہ وہ کھیلتے کودتے ہیں. یعنی اللہ کے اس کلام سے، اللہ کے اس پیغام سے کوئی درس حاصل نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لاہیتاً قلوبہم، اور پھر لاہیتاً بھی حال ہے. ٹھیک ہے. اب کس کا حال ہے یہ آگے پڑھیں گے. فجملۃ استمعوہ، اب فرماتے ہیں یہاں پر استمعوہ والا جو جملہ ہے وہ حالن، وہ حال ہے کس کا؟ من مفعول یاتیہم. یاتیہم کا مفعول، یاتیہم کا مفعول کون ہے؟ ہم. یعنی ہم ذوالحال ہے اور استمعوا اس کا حال ہے. او من فاعل ہی، یا یہ استمعوا ہو یاتی کے مفعول کا حال نہیں ہے، یاتی کے فاعل کا حال ہے. یاتی کا فاعل کون ہے؟ ذکر.
وقرئ محدثاً، اور کسی قاری صاحب نے تو محدث کو مجرور نہیں پڑھا، اس کو بھی منصوب پڑھا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ کیوں محدثاً آپ نے پڑھا؟ کہتے یہ بھی حال بنے گا کس کا؟ ذکر کا۔ اب یہاں پر وہ اعتراض ہے کہ ذکر تو معرفہ نہیں ہے، لأن ذکر مختص، اس لیے کہ ذکر کو تخصیص لگائی گئی ہے بے صفت، اپنی صفت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی خود محدث کے ساتھ ہی اس کو تخصیص لگائی گئی ہے، یا یوں کہیں کہ وہ ذکر خدا کا ہے، اس حوالے سے اس کو تخصیص لگائی گئی، ما انہ قد سبق بنفی، اور در حالی کہ اس ذکر سے پہلے نفی بھی آئی ہے۔ وَأَمَّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اچھا وَهُمْ يَلْعَبُونَ کو آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں وہ بھی حال ہے، فحال، یہ حال ہے کس کا؟ من فاعل استمعوہ، استمعو کے فاعل کا، فالحالان متداخلتان، تو یہ دونوں حال کیا ہو جائیں گے؟ متداخل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں استمعو یہ حال ہوا کس کا میرے بھائی؟ یلعبون کا، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب یہ یلعبون حال ہوا استمعو کے فاعل کا، پھر استمعو خود حال ہوا کسی اور چیز کا، تو جو ذل حال ہے وہ خود حال ہو رہا ہے کسی اور چیز کا، تو اس صورت میں اس کو ہم حال متداخل کہیں گے۔ وَلَاهِيَةً حَالٌ مِّن فَاعِلِ يَلْعَبُونَ، اور لاہیتاً حال ہے کس کا؟ یلعبون کے فاعل کا، وَهَذَا مِنَ التَّدَاخُلِ، اور یہ بھی پھر تداخل ہے، کیونکہ لاہیتاً حال ہوا کس کا؟ اس کے فاعل کا، اور وہ پھر حال ہوا کسی تیسری چیز کا۔ او من فاعل استمعوہ، یا لاہیتاً جو ہے کیا ہے، ہم یلعبون کے فاعل کا حال نہ مانیں بلکہ استمعو کے فاعل کا حال مانیں، فیکون من التعدد، تو پھر یہ حال جو ہے کون سی ہو جائے گی؟ حال متعدد ہو جائے گی، لا من التداخل، پھر ہم اس کو حال تداخل نہیں کہیں گے۔ الجملۃ الثالثۃ الواقعۃ مفعولا، وہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے، کہ قول حسان، جیسے حسان کا قول ہے فقال لو قم، یہ پورا جملہ مفعول واقع ہو رہا ہے کس کا؟ قال کا۔ ومحلھا نصب، محلھا یعنی یہ جملہ جو مفعول واقع ہوتا ہے اس کی محل کیا ہے؟ منصوب ہے، ان لم تنب عن فاعل، اگر یہ کسی فاعل کا نائب واقع نہ ہو، وہذہ نیابت، اچھا جملہ فاعل کا بھی نائب ہوتا ہے کیا؟ کہتے ہیں مختصۃ بباب القول، یہ مخصوص ہے کس کے ساتھ؟ باب قول کے ساتھ، نہ ہو جیسے ثم یقالو، یقالو فعل مجہول ہے، اب ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ یقالو کے لیے نائب فاعل ہے، تو اس کو ہم اب منصوب نہیں کہیں گے، نائب فاعل کی صورت میں مرفوع کہیں گے۔ لما قدمناہ، لما قدمناہ علت بتا رہے ہیں کہ بھائی فاعل یا نائب فاعل یہ تو جملہ نہیں ہوتا، مفرد ہوتا ہے، یہ جملہ نائب فاعل کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں ہم اس کا سبب بتا چکے ہیں کہ من ان الجملۃ التي يراد بها لفظ الجملہ، کہ بھائی جو جملے کا ہم لفظ تک ذہن میں رکھیں، فعل فاعل نسبت کو مد نظر نہ رکھیں، بلکہ مثلا کہتے ہیں وَهَذَا الْقِيل، حالانکہ کیل جو ہے کیا ہے؟ الف لام بھی ہم نے اس پر داخل کر دیا، تو وہاں پر ہم نے یہ نام کیل کو مد نظر رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جملے کا لفظ ارادہ کیا جائے تو تنزل منزلۃ الاسماء المفردہ، تو اس جملے کو گویا کہ مفرد سمجھا جائے گا اور وہ پھر فاعل نائب فاعل ہو سکتا ہے۔ قیل، اچھا اب قیل کیا کہتا ہے؟ ہم نے تو کہا کہ صرف ماد قول کا نائب فاعل جملہ ہو سکتا ہے، قیل والا کہتا ہے کہ وَتَقَعُ أَيْضًا، تقعو یعنی جملہ نائب فاعل ہوتا ہے بھی، جیسے قول کا ہوتا ہے، کہاں پر؟ فی الجملۃ المقرونۃ بمعلق، اس جملے میں جو ملا ہو معلق کے ساتھ۔ کچھ حروف ایسے ہیں جو افعال قلوب کے عمل کو ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم تعلیق، الغاء و تعلیق آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک، جیسے علم، علم پڑھیں تو اور بھی بہتر ہے تاکہ وہ نائب فاعل والی بات واضح ہے۔ علم اقام زید، اب دیکھیں علم کے عمل کو تعلیق کر دیا حمزہ استفہام نے، نتیجے میں اقام زید یہ جملہ نائب فاعل ہو جائے گا کس کا؟ علم کا۔
وَأَجَازَ هَؤُلَاءِ اور اجازت دی ان لوگوں نے، کن لوگوں نے؟ جو کہتے ہیں کہ معلق میں بھی جملہ نائب فاعل ہو سکتا ہے، انہوں نے کیا اجازت دی ہے؟ وقوع هذه فاعلا، کہ یہ جملہ جو نائب فاعل ہو سکتا ہے یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے۔ هذه کی اشارہ کہاں جائے گا؟ نائب فاعل والے جملے کی طرح۔ وَحَمَّلُوا عَلَيْهِ، بھائی بغیر مثال کے ہم بات نہیں مانیں گے، کہتے ہیں وَحَمَّلُوا عَلَيْهِ، اور حمل کیا ہے؟ علی الفاعلیت، فاعل والی بات پر اس بات کو۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تمہارے لیے واضح ہو گیا، کیف فعلنا بہم، کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا۔ ٹھیک، تبین یہ کون سا فعل ہے جناب فیاض صاحب بتائیں گے آپ؟ جی نہیں بتائیں گے، آپ بتائیں کون سا فعل ہے بیٹا؟ احسنتم، ماضی کا کون سا صیغہ ہے؟ احسنتم، تو اب اس کو فاعل چاہیے، فرماتے ہیں کیف فعلنا بہم، یہ پورا جملہ اس کا فاعل ہے۔ اب اولم یہد لہم، اب یہد پھر جو فعل مضارع کے ہیں یا فعل جہد کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، کم اہلکنا اس کا فاعل ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیت لیسجننہ، یہ لیسجننہ فاعل ہے بدا کا، والصواب خلاف ذالک، کہتے ہیں جبکہ صحیح نظریہ اس کے خلاف ہے، یعنی صحیح نظریہ کہتا ہے کہ یہ جملے یا فاعل نہیں ہو سکتے ہیں۔ وَعَلَىٰ قَوْلِ هَؤُلَاءِ، اگر ان مولویوں کی بات کو ہم مانیں کہ جملہ فاعل ہو سکتا ہے، فَيُزَادُ فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَهَا مَحَلٌّ، تو پھر بڑھایا جائے گا ان جملوں میں جن میں محلاً اعراب ہوتا ہے۔ کس کو بڑھایا جائے گا؟ الجملۃ الواقعۃ فاعلاً، اس جملے کو جو فاعل واقع ہوتا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی تو پھر ان کے نظریے کے مطابق یہ جملے جو ہے کیا 7 نہیں ہوں گے بلکہ 8 ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔